ویسٹ کا یہ پرسیپشن ہے کہ ملٹری کورٹس کا مطلب ہے کہ فیئر ٹرائل نہیں ہوگا اور جو ان کے ہیومن رائٹس کے ہوتے ہیں سارے قانون ان کو فالو نہیں کیا جاتا ہوگا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کئی دہائیوں سے ملٹری کورٹس کام کر رہے ہیں. آج پھر ہم نے دیکھا 60 سزائیں ہوئیں, 25 پہلے ہو گئیں, 85 کو یہ ہو گئیں, اور ہمارے جو سرکاری وکیل ہیں ان کی رپورٹ کے مطابق 50-60 کے قریب ایسے لوگ تھے جن کو سزائیں دے کے چھوڑ دیا گیا تھا, 1 سال کی 10-11 مہینے ان کو کسٹڈی میں رکھا گیا تھا. آپ کی نظر میں یہ ملٹری کورٹس کا فیصلہ درست ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے, صحیح ہے, پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے, اور ہمارے یہاں کو اس نظام عدل کی یہ کمزوری ہے یا طاقت ہے ملٹری کورٹس؟ ریحام خان صاحبہ. تھینک یو طلحہ, السلام علیکم. دیکھیں, پہلے تو ہمیں تاریخ کو ذرا صحیح طرح سے پڑھنا چاہیے اور اس کو چاہیے. تو یہ جو ہیومن رائٹس کی آوازیں آتی ہیں نا ویسٹ سے, تو وہ اپنی تاریخ بھی بھول جاتے ہیں اور اپنا حال بھی بھول جاتے ہیں. تو اگر ہیومن رائٹس کی بات کی جائے تو پیلسٹائن میں ویسٹ کو ہیومن رائٹس دکھائی نہیں دیتے. سیریا میں اتنے عرصے سے ایک ریفیوجی کرائسس, ایک ہیومن رائٹس کرائسس ہوتا رہا, ان کو دکھائی نہیں دیا. اور اگر آپ ماضی میں چلے جائیں تو یہ ملٹری کورٹس اور یہ مارشل لا اور یہ ساری سیویئر پنشمنٹس, یہ جو فیلڈ کورٹ مارشل ہے, یہ انگریزوں ہی کی, الحمدللہ گورے صاحب ہی کی ہمارے اوپر نوازش ہے, عنایت ہے. اور ہم آف کورس پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرز اپنے کو کہتے ہیں, لیکن ہم نے کبھی اس مارشل لا ریجیم یا مارشل لا کے ساتھ جو لوازمات آتے ہیں ان کے لیے آواز نہیں اٹھائی, اور بار بار ہم ان کا خود ہی شکار ہوتے ہیں. تو آج جو ہو رہا ہے اس کے اوپر ویسٹ کی طرف دیکھنا یا ویسٹ کسی کو بچا لے گا, آئی تھنک ایک تو یہ نامناسب ہے, بالکل غیر مناسب ہے کہ آپ کسی بھی ٹویٹ کا یا کسی کی بھی نوازش کا انتظار کریں. آئی تھنک دیٹ از ویری ڈیمیننگ and unacceptable. Having said that, I think کہ جب بھی کہیں مارشل لا کا کوئی بھی انفورسمنٹ دکھائی دیتی ہے یا کوئی بھی ملٹری ایکٹ یا سیکرٹ آرمی ایکٹ کے تحت جب بھی کوئی اس کی نظر ہوتا ہے, تو ہم جیسے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ ہم بڑے سالوں سے ان لوگوں کو جو خوشی خوشی پپٹ بننے کو اور ہائیبرڈ نظام کے پروپوننٹس تھے اور خود ہمیں یہ سبق پڑھاتے تھے کہ جنرل باجوہ صاحب تو باپ کی جگہ ہیں اور جناب یہ جنرل تو میرے دادا کی جگہ ہیں, تو یہ سارے کے سارے پولیٹیکل لیڈرز آج who is to blame? The political leadership that was very happy to jump in bed with them. That is the problem. آج اب suddenly جب judgments آئی ہیں, this was pretty much expected and I'm surprised for one. I think کہ وہ لوگ جو کہ ہم کو بھاشن دے رہے تھے کہ ملٹری رول ہو یا ملٹری کی کوئی انٹرسٹ ہو, ان کو پروموٹ کرنا چاہیے, ان کی سائڈ لینی چاہیے, آج وہی ان کی زد میں آئے ہیں. اینڈ آئی تھنک دیر از اے لیسن فار ایوری ون ان دس. اور the sooner political parties and party leaderships across the board realize کہ شارٹ ٹرم انٹرسٹ جب آپ دیکھتے ہیں, اپنا دیکھتے ہیں, تو آپ اپنا انٹرسٹ بھی کھو جاتے ہیں اور وہ جن کی آپ سپوزڈلی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ گمراہ ہوئے اور لیڈرشپ کی وجہ سے وہ 9 مئی میں ملوث پائے گئے, آج ان کو نہ کوئی ڈیل ملے گی, نہ کوئی مذاکرات ملیں گے, اور ان کے لیے تو obviously ان کی فیملیز کے لیے I am really concerned, but you know they were led down this very very dangerous path by the leadership, and the leadership should and should have responsibility and held accountable for it. ٹھیک میڈم, یہ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے آنے والے وقت میں اب جس طرح سزائیں دی گئی ہیں, جس طرح تقریباً 1.5-2 سال ہو گئے ہیں, ہم 9 مئی روزانہ سنتے ہیں, سیاستدان اسپیشلی اگر پاور والے ہوں, نون لیگ کے, پیپلز پارٹی کے, دے کم اینڈ ریپیٹ دیئر نیریٹو کہ جو 9 مئی میں ہوا وہ غلط ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا, سزائیں ملیں گی. اب سزائیں مل گئی ہیں, ول وی موو فارورڈ ریحام, یا ہم ابھی بھی 9 مئی کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے, روزانہ یاد کریں گے, روزانہ اس کی بات کریں گے اور ہم آگے نہیں بڑھیں گے؟ دیکھیں, لیٹس بی ویری ویری آنیسٹ اینڈ اپ فرنٹ اباؤٹ اٹ کہ جو بھی ریسیونگ اینڈ پہ ہوتا ہے نا اس کو فیل ہوتا ہے, اور جو ریسیونگ اینڈ پہ نہیں ہوتا وہ بڑا ونڈکٹیو ہو جاتا ہے. تو وہ لوگ جو خوشیاں منا رہے ہیں یا ان کی کوئی ریونج کی کوئی خواہش تھی وہ سیٹسفائی ہو گئی ہے,
they should be very very scared, because ایسا نہیں ہے, you know, the times can change very very rapidly. آج وہ لوگ جو کہ پی ٹی آئی ٹینیور میں ہم لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ ایسا مت کریں, وہ دیکھیں آج اب ریسیونگ اینڈ پہ ہیں. سو ایکچولی جو گورنمنٹ ہے وہ تو میں کیا کہوں, سو کالڈ گورنمنٹ, اس کے پاس اس وقت نہ کوئی اختیار ہے, نہ کوئی مورل ہائی گراؤنڈ ہے کہ وہ ایسی کوئی بھی بات کر سکیں. وہ تو obviously 9 مئی اس لیے پیرٹ کریں گے کیونکہ ان کی مقبولیت بالکل ڈکلائن میں ہے, تو ان کو تو یہ سوٹ کرتا ہے. لیکن ایکچولی کوئی بھی ججمنٹ کسی بھی لیڈرشپ کے خلاف آئے وہ کسی کو سوٹ نہیں کرتی. اٹس ریگریٹیبل کہ یہ ایسا ہو رہا ہے. ہاؤ ایور جب سب لوگوں کو برگلایا جا رہا تھا, اس طرح کی انتشار پھیلانے والی اسپیچز کی جا رہی تھی, تو اس وقت میرا خیال ہے they were led to believe کہ جیسے وہ بہت زیادہ powerful position میں ہے. And now today at the end of the year and as we head into 2025, صاف ظاہر ہے آج کی ججمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی اوقات دیکھ لیں, and you are not going to get anything according to your will. اور یہ سب کے لیے ایک میسج ہے. I think we should be very very scared if we have any sensibility left. چلیں, آپ نے وارننگ دے دی ہے حکومت کو اور اپوزیشن جو پاور میں پارٹیز ہیں ان کو. مجھے یہ بتائیے ریحام صاحبہ, حسین حقانی صاحب گزشتہ روز ٹیلی ویژن پہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ آج تک دباؤ ڈال کے پاکستان کی جیلوں سے کسی کو رہا نہیں کروا سکا. یہ بیانیہ بنا رہے تھے. مجھے یاد آیا ریمنڈ ڈیوس, کس طرح بڑا کیس کریٹ ہو گیا تھا, پبلکلی اس نے سب کو پاکستانیوں کو گولیاں چلائی تھیں اور پھر پورے پاکستان نے کہا تھا کہ سزا دیں. پاکستان نے یہ بھی کہا تھا عافیہ صدیقی کو رہا کروا لیں, اس کے بدلے کچھ نہ ہم کر سکے, ان کے دباؤ میں آ گئے, ہم نے جانے دیا. آسیہ بی بی بڑی فیمس ہے, ہم جانتے ہیں کہ بلاسفیمی کیس تھا, اس میں پاکستانی کہہ رہے تھے کہ سزا ہونی چاہیے. سلمان تاثیر کا مرڈر ہو گیا, سٹنگ گورنر کا, اور کس طرح امریکن پریشر ویسٹ لابیز نے ایزیلی آسیہ بی بی کو پاکستان سے نکال لیا. تو ویسٹرن لابیز کی پاور, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی پاور کیا عمران خان کو جیل سے نکال پائے گی, یا آپ کو میری طرح لگتا ہے کہ 2032 تک وہ نہیں نکلیں گے؟ دیکھیں, مجھے آپ کی طرح یہ لگتا ہے کہ اگر وہ نکلے تو اس طرح نہیں نکلیں گے جیسے کہ وہ خواہش کر رہے ہیں. اور بیسکلی چاہے ہم اس کو جو نام بھی دیں, مذاکرات کہیں یا مذاکرات کہیں, بیسکلی تو گورنمنٹ سے تو کوئی ایسی نیگوسیشنز نہیں ہو رہی, نہ ہوگی. یہ ڈیل ہی ہوگی, اور ڈیل جو ہوگی وہ لوکل جو پاور پلیئرز ہیں, the powers that be, ان کے ساتھ ہوگی. تو اگر وہ ڈیل جب بھی ہوگی تو ایدر وے اگر آپ باہر بھی نکلیں گے تو ایک بہت ہی معذور قسم کے, ایک مفلوج قسم کے روپ میں باہر نکلیں گے. ایدر وے یو لک ایٹ اٹ, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی گریٹ. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ امریکن پریشر یا ویسٹرن پریشر کی وجہ سے ان کو باہر نکالنے میں کوئی کامیابی ہوگی, آئی ڈونٹ تھنک سو. اور وہ اس لیے کیونکہ پاکستان کی جو ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ یہ افورڈ نہیں کرتی. یہ ایک ڈفرنٹ ایشو ہے, یہ ایک ڈفرنٹ نیچر ہے, ایک ڈفرنٹ کیریکٹر ہے. جو 9 مئی کر سکتا ہے, جو 9 مئی میں اتنی ایکسٹریم پوزیشن لے سکتا ہے, اس کو کیا ہماری ڈیپ اسٹیٹ افورڈ کرتی ہے کہ اس کو اسی طریقے سے آرام سے باہر بھیج دیا جائے؟ کیا وہ خاموش رہے گا؟ دی آنسر از نو. سو ایکچولی ایسا ممکن نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈائیوٹڈ سینٹینس ہو, یا کہا جائے کہ جی پبلک آپ اپالوجی کریں, باہر نکلیں, چپ کریں, بہیو یور سیلف. اینڈ آف کورس آئی سپوز پالیٹکس تو یہی ہے نا, کوئی بھی پارٹی اپنے لیڈر کو بھی بند کر دیتی ہے, یا کوئی لیڈر خود بھی باہر نہیں نکل سکتا اور اپنے جن کی نمائندگی کر رہا ہے ان کو بھی پھنسوا دیتا ہے. مطلب واٹ کائنڈ آف لیڈرشپ از دس کہ آپ کے پی کے بھی جو معصوم لوگ ہیں وہ بھی ذلیل ہو گئے, ان کی بھی آپ نے نمائندگی یہ کی کہ ان کے کیسز بن گئے, آپ نے اپنی فیملی کے اوپر بھی جو ہے مشکلات کریٹ کر دی اور خود بھی بند ہو گئے. تو پالیٹکس تو یہ نہیں ہے نا, یہ انٹیلیجنٹ پالیٹکس تو نہیں ہے. If you cannot communicate, if you cannot be diplomatic with the powers, یعنی آپ کہہ رہی ہیں عمران خان بڑے بیوقوف شخص ثابت ہو رہے ہیں سیاست کے میدان کے اندر. کرکٹ کے میدان کے اندر تو عقل مند تھے, لیکن اس وقت وہ بڑے بیوقوف شخص ثابت ہو رہے ہیں. ریحام پلیز الاؤ می, مجھے 2 اور مہمانوں نے جوائن کیا, میں ان کو بھی پینل پہ شامل ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں تنزیلہ مظہر صاحبہ, سائمہ امجد صاحبہ, دونوں کسی طرف کی محتاج نہیں ہے, سینئر جرنلسٹ, اینکر پرسنز بھی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا, تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. سائمہ, آپ کی نظر میں ملٹری کورٹس کی سزائیں کیا اب پاکستان میں کبھی 9 مئی نہیں ہوگا؟ کیا پاکستانی قوم اب 9 مئی کو بھول جائے گی؟ کیا پی ایم ایل این 9 مئی کا چھوڑ دے گی؟ عطا تراڑ اپنی پریس کانفرنس میں 9 مئی کی سزائیں ہو گئی ہیں, ڈو یو تھنک کوئی امپیکٹ ہوگا؟ اور دنیا بھر میں جو شور مچ رہا ہے ملٹری کورٹس کی سزاؤں کے خلاف,
آپ کی نظر میں, آپ کے صحافتی کریئر کی نظر میں کیا یہ درست ہے, اور will it make an impact؟ سائمہ. جی بہت شکریہ طلحہ. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ڈیسیجن آیا ہے اس پہ نہ صرف پاکستان کے اندر سے بلکہ یورپین یونین کی, جیسے اگر ہم بات کریں تو بہت ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ جو ٹرائل ہو رہے ہیں دے آر ناٹ ٹرانسپیرنٹ. سب سے پہلے تو 9 مئی کے سانحے کو اگر ہم دیکھیں تو ابھی تک 9 مئی کا جو سانحہ ہے وہ ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے. بہت سارے اس میں سوالات ہیں جن کے جوابات ابھی تک کسی کو نہیں ملے. کیمراز کا غائب ہو جانا, کس طریقے سے جو ہجوم ہے وہ وہاں پہ اتنی ایسی حساس جگہوں کے اندر داخل ہو جانا بغیر کسی روک ٹوک کے, تو بہت سارے اور ایسے سوالات ہیں. اگر کچھ ایسے ملزمان ہیں تو ان کا ایک ٹرانسپیرنٹ ٹرائل ہونا چاہیے تھا. یہ تھوڑا سا بائسڈ ڈیسیجن لگ رہا ہے جو کہ بیسیکلی جو ملٹری کورٹس میں ان لوگوں کا چلایا گیا ہے مقدمہ کہ خاص پولیٹیکل پارٹی کو شاید کرش کرنے کے لیے, یا ایک تھوڑا سا بائسڈ یہ ساری موو لگ رہی ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیشنل سطح پہ بھی کوئی اچھا امیج نہیں جا رہا اس چیز کا. سوال وہاں بھی اٹھائے جا رہے ہیں, اور اگر ہم آج کیونکہ امریکی مداخلت جو ہے وہ بہت سے شیخ سرخیوں میں ہے, تو صرف ٹرمپ انتظامیہ نہیں, بائیڈن انتظامیہ جو تھی اس کی طرف سے بھی اس چیز کے اوپر سوالات اٹھائے گئے تھے کہ کیا ٹرائل ہونا چاہیے, کیا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی بہت سارے ایسے اہم ایشوز ہیں جن کے اوپر فوکس ہونا چاہیے, ارباب اختیار کا, حکومت وقت کا, اسٹیبلشمنٹ کا, لیکن ان کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے. یس, آپ ایک سمبولکلی ایک آپ ڈیسیجن لے رہے ہیں. 20-25 لوگوں کے پہلے کچھ ان کو سزا سنائی گئی تھی, ابھی آج کچھ سزا سنائی گئی ہے, لیکن بہت سارے ایسے کردار ہیں جو کہ شیخ سرخیوں کا حصہ تھے 9 مئی کے, لیکن ان کو باعزت بری بھی کیا گیا ہے اور وہ اس میں نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی 9 مئی اتنا اہم نہیں ہے. اہم یہ ہے کہ کیا اس چیز سے یہ جو آپ سزائیں دے رہے ہیں اور جو ملٹری کورٹس کا قیام ہے ایکسکلوسیولی فار دس ایشو, کیا یہ اتنا اہم ہے, کیا یہ پاکستان کا کوئی اچھا امیج دے رہا ہے. اور اگین اگر کوئی ٹرانسپیریسی, ویئر از دا ٹرانسپیریسی, کیونکہ ہمیں نہیں پتا, مجھے نہیں پتا کہ کیا ثبوت تھے آپ کے پاس, کن وجوہات کے اوپر ان لوگوں کو سزائیں سنائی گئی ہیں. ان کو آپ کی پرمیشن سے میں تنزیلہ کو بھی گفتگو میں شامل کروں. تنزیلہ, تھینک یو فار یور ٹائم. تنزیلہ, آپ کی نظر میں جو فیصلے آ رہے ہیں, سزائیں ہو رہی ہیں, یہ قوم 9 مئی بھلا پائے گی؟ 9 مئی دوبارہ ہوگا نہیں ہوگا؟ جس طرح فیصلے آ رہے ہیں صحیح آ رہے ہیں؟ دیکھیے, جو ملٹری کورٹس ہیں وہ ایک تو یہ کہ اس ایشو پہ 9 مئی کے بعد نہیں اسٹیبلش ہوئی. پاکستان کے آئین اور قانون میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک پرانا قانون ہے, اس کے تحت ان کورٹس کا قیام عمل میں لایا گیا. خود پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں مراد سعید صاحب کا ایک ویڈیو آج کل بڑا وائرل ہے, آپ دیکھیے. عمران خان صاحب, انہوں نے تو نواز شریف کے فائنینشیل ایشوز کے اوپر, پولیٹیکل ایشوز کے اوپر ان کا ٹرائل کہا جی کہ فوجی عدالتوں میں ہونا چاہیے, جب وہ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرتے تھے. تو ایک تو جو ڈائیکاٹمی ہے یہاں پہ وہ بڑی کلیئر ہے کہ جب آپ کے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف آپ فوجی عدالتوں کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں, تو پھر جب آپ کی اپنی باری آتی ہے, یہ کارما ہے. اور پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں کی میں بات کر رہی ہوں کہ دے وڈ نیور لرن کوئی لیسن اس طرح کی چیزوں سے. ایک دوسرے کو وکٹمائز کرنے کے چکر میں سیاسی جگہ انہوں نے بہت زیادہ چھوڑ دی ہے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے دیکھیے, ایک عام حالات میں سارے ممالک میں عام چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے بھی سنا ہوگا, لوگ کہتے ہیں جی کہ غیر معمولی جب صورتحال ہوتی ہے تو آپ کو غیر معمولی اقدام کرنے پڑتے ہیں. ساری دنیا نے وہ غیر معمولی اقدام کیے ہیں. غیر معمولی اقدام کرتے ہوئے امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا, افغانستان پر بھی حملہ کر دیا. وہ ملے نہیں ان کو طالبان جو وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے. ایسے ہی ہوا نا. ان کے پریزیڈنٹس کیا کہتے تھے کہ غیر معمولی صورتحال تھی اور ہمارے لیے اتنا بڑا تھریٹ تھا کہ ہم نے جا کے کسی اور ملک پر حملہ کر دیا. یہ ان کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں لگتی کہ ملک کے ملک انہوں نے تباہ کر دیے. تو ہمارے یہاں بھی 9 مئی بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے. یہاں پہ دیکھیے ملٹری کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی جو رول ہے پالیٹکس کے اوپر, یہاں پہ کون سا ایسا سیاسی لیڈر ہے طلحہ جس نے اس پہ کرٹیسائز نہیں کیا؟ یہاں پہ کون سا ایسا صحافی ہے جس نے مختلف اوقات میں اس کے اوپر ایک سٹانس نہیں لیا؟ لیکن ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آپ یہ تو نہیں کہتے کہ بندوق اٹھائے اور جو ہے آپ GHQ کے اندر چلے جائیں. آپ یہ بھی نہیں کہتے کہ فوج کے اندر سے بغاوت کر لیں. تو یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے. اور پھر جو یورپی یونین ہو, برطانیہ ہو, امریکہ ہو, اس کو پاکستان کے زمینی حقائق کو سمجھنا چاہیے. پہلے ہی آپ دیکھیے ایک طرف وہ ہمارے میزائل پروگرام کے اوپر کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. پاکستان نے اس خطے میں طاقت کے توازن کو بہرحال
مینٹین رکھا ہوا ہے. اگر ہمارے پاس یہ طاقت کا توازن نہ ہو تو جو کچھ ہمارے ہاں انفلٹریٹ کرتا رہا ہے بھارت، جس طریقے کی حرکتیں کرتا رہا اور جو کچھ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے، کیا ہم یہاں پہ بھی ہوتے؟ کیا ہمارا سروائیول تھا؟ اور جس بھی طرح کی سچویشن، دیکھیے فوج کے کردار کے اوپر 100 اعتراضات مجھے بھی ہیں، ہر ایک شخص کا حق ہے کہ وہ، لیکن یہ انپریسیڈنٹڈ تھا، اس میں ڈیٹرنس بڑی ضروری ہے. اور آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ دوبارہ کبھی 9 میں دوبارہ نہیں ہونا چاہیے.